السلام علیکم. چلیے جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. وبالسند المتصل مما الى الشيخ الامام الهمام ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى انه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى طهر من النار فابردوها بالماء. وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر وابن عمر وابن عباس وامرأة الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من طين جهنم فابردوها بالماء. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حكيمة عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل يلق نعال ومن شر حر النار. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم يضعف بالحديث ويضاعف الجحار. باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا یعنی بخار کی گرمی کو. پہلی روایت ہے آپ نے فرمایا الحمى فور من النار فار یفور جوش مارنا فار القدر. اس کا مطلب ہے کہ ہانڈی کے اندر جو چیز پک رہی ہے وہ پکتے پکتے اوپر آتی ہے جوش مارتی ہے. تو فور من الحمى فور من النار فابردوها بالماء یہ آگ کا جوش مارنا ہے. لگتا ہے کہ گرم ہے بالکل. جسم جس طرح ہانڈی رکھی جائے اگر آگ کے اوپر تو وہ گرم ہوتی ہے. انسان کا جسم اس طرح گرم ہوتا ہے. اب جس طرح آگ کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا جو فوران ہے ابھرنا اٹھنا ہے جوش مارنا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. فرماتے ہیں ابردوها بالماء. بظاہر یہ کہ پانی چھڑکو اس کے اوپر اور اس گرمی کو ٹھنڈا کر دو. اب نار سے مراد کون سے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی آگ. لیکن اگلی روایت کے اندر ہے ان الحمى من فیح جہنم فاح عیشاء شیوع حر جہنم ہے. جہنم کی آگ کا پھیلاؤ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو علی سبیل تشبیہ یا ہو سکتی ہے کہ یوں سمجھو اتنی تمازا اللہ ایسا جیسے جہنم کی آگ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی وہ آگ جو انسان کو موت کے بعد عمل غیر صالح اور معصیت کی بنیاد پر لگنی تھی
اللہ نے اس کو دنیا میں لگا دیا اس بیماری کی شکل کے اندر، اور وہاں کے عذاب میں تخفیف کر دی ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے دنیا کی جتنی بھی تکالیف ہیں وہ سب آخرت کی تکلیف کی کمی کا سبب ہے۔ اور دنیا میں بخار تو خاص طریقے پر، اس لیے بعض صحابہ نے یہ دعا کی تھی کہ ہر وقت بخار رہے، بس جب نماز کا وقت ہوتا تب تو ٹھیک ہو جاتی، جہاں نماز پڑھی پھر بخار چڑھ گیا، تاکہ یہ تمام کی تمام دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں کا بدل ہو جائیں۔ جب ختم ہو جائے گا تو پھر بدل نہیں ہوگا، ترقی درجات ہوگا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ابردوہا بالماء، میں نے کہی تھی یہ بات پہلے بھی، جو اصول طب ہے کہ ہمیشہ علاج بالضد ہوتا ہے، جو مزاج ہے مرض کا دوا وہ تجویز کی جائے گی جو اس کے بالکل مد مقابل مزاج رکھتی ہو۔ اگر بیماری کا مزاج سرد ہے تو دوا کا مزاج گرم ہوگا، اگر بیماری کا مزاج گرم ہے تو دوا کا مزاج سرد ہوگا، ورنہ گرم مزاج کی بیماری کو اگر گرم ہی دوا دی جائے مر جائے گا آدمی فوراً۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ بخار کا علاج ہے پانی، اصول طب کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ بخار جس کا مزاج سرد ہے پانی ڈال دیا جائے بالکل کل سمجھتا ابھی بلکہ فوراً مر جائے گا۔ تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں اسباب دنیا اور علاج کے اصولوں کو سب کو چولہے میں ڈال دو، میرے آقا کا فرمان ہے اس لیے میرا ایمان ہے میں تو کرتا ہوں اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ تعویل طب سے متعلق نہیں ہے، یہ تو عقیدے کی بات ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن اگر طب کے اصول پر اس کو بیان کیا جائے گا تو اب دیکھیے کیا تعویل کی جائے گی۔ حدیث میں فرماتے ہیں قال الحمى فور من النار، الف لام الحمى کے اوپر عموم کے لیے نہیں ہے، استغراق کے لیے، ہر حمى نہیں بلکہ عہد کے لیے ہے۔ بخار وہ بخار جو عام طریقے پر عرب میں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ جزیرۃ العرب میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں گرمی کم و بیش 8-9 مہینے ہوتی ہے اور بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، رات اور دن لو چلتی ہے۔ تو وہ بخار جو عام طریقے پر ہوتا تھا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں لو لگ گئی، یہ وہ بخار ہے جس کے اندر گرمی مسامات کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تپش جسم کے اندر گھس جاتی ہے گرمی، اور اس سے بخار ہوتا ہے۔ آج بھی اس کا علاج یہی ہے۔ حج کے زمانے میں جب شدید گرمی میں حج ہوتا ہے تو سرد ملکوں کے لوگ جیسے ترکی کے لوگ، شام کے لوگ جہاں سردی ہوتی ہے لو کا تصور ہی نہیں ہے، یا ازبکستان وغیرہ کے لوگ، ادھر یورپ کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اس گرمی میں اس طرح گرتے ہیں چلتے چلتے جیسے پکا آم ٹپکتا ہے، چل رہا ہے آدمی اور چلتے چلتے گرا۔
تو عام طریقے پر ہر جگہ انتظام رہتا ہے، جہاں آدمی گرا فوراً اٹھا کر کے، اور ایمبولینس بالکل سرد ہوتی ہے اس کے، فوراً اس میں لٹایا اور لے کر کے بھاگے۔ ہسپتالوں کے اندر جو نہانے کے ٹب ہوتے ہیں ان کے اندر برف پڑا ہوا ہوتا ہے اور پانی، اس کے سر کے اوپر ٹوپی ربڑ کی جس کے اندر برف بھرا ہوا ہے، وہ تو سر پر لگاتے ہیں، وہ بے ہوش ہوتا ہے، اور پورا جسم اس کے اندر ڈالا، اتنا یہ کھلا ہوا رہتا ہے باہر۔ وہ جو انتہائی سرد پانی ہے اور برف ہے، وہ جو گرمی گھسی ہوئی ہے جسم کے اندر، وہ اس کے اوپر اثر کرتا ہے، چند ہی منٹ کے اندر وہ اس گرمی کو ختم کر کے، اور ٹھنڈک اس کے اندر ادھر دماغ کے اوپر ہوتا کہ ہماری ہولیا نہ ہو، تھوڑی دیر میں مریض آنکھ کھول دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں بھی یہی علاج ہے کہ ٹھنڈک پلاتے ہیں عام طریقے پر۔ اسی زمانے میں کچا آم ہوتا ہے، کچا آم کھٹا، ہر کھٹی چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، جیسے لیمو، سرکہ، تاثیر بہت ٹھنڈی ہے۔ اس کو بھوبل کے اندر ڈال کر کے اور وہ اس کو پکاتے تھے آم کو، اس کو سارے جسم کے اندر ملا جاتا تھا لو زدہ کے، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی کو چوستا تھا۔ تو الحمہ سے مراد وہ حمہ ہے جو لو کی وجہ سے ہے۔ اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ ظاہری طریقے پر بھی اور مزاج کے اعتبار سے بھی یہ گویا کہ یوں سمجھو کہ آگ کا شیوع ہے، بڑھنا ہے، آگ کا دہکنا ہے۔ اب ردوہا بالماء، یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے کہ مان لو کسی کو پھیپھڑے کی خرابی ہے اور دق کا بخار ہے، اگر پانی ڈال دو تو مر جائے گا وہ۔ تو مراد وہ بخار ہیں جو بخار اپنے مزاج کے اعتبار سے گرم ہیں، شدید، ان کو مارنے کے لیے ٹھنڈا پانی، برف کا پانی جسم سے اس طرح لگایا جائے کہ وہ اس کے اندر گھس جائے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق فرمایا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بخار ہوتا تھا تو جا کے کنویں کی من کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، شاگردوں سے کہتے پانی نکالو میرے اوپر ڈالو۔ تو یا تو یہ کہ بھئی ایمان کی مضبوطی ہے، چھوڑو کیا اصول طب کیا ہیں، سب کو باہر نہیں جھونکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈالو میرے اوپر پانی، صحت مند ہو گئے۔ بھائی اس کا تعلق ابواب طب سے نہیں ہے، یہ تو حسن عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ خالد بن الولید کو دیا پانی، اس کے اندر زہر، بسم اللہ کر کے اس کو کھا کے پی کر کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اصول طب سے متعلق چیز نہیں ہے۔ مانے بخار، وہ بخار مراد اگر دیا جائے گا اصول طب کے اوپر کہ وہ بخار جو گرمی اور لو لگنے کی وجہ سے جو عام طریقے پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہوا کرتے تھے، اب تو ہر جگہ ایئر کنڈیشن ہی ہے، ایئر کنڈیشن آدمی نکلتا کہاں ہے باہر، یہاں تک کہ حرم کے اندر کوئی گھس گیا تو مارے ٹھنڈی کا، ہم کو ٹھنڈک کی وجہ سے کبھی ایسی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے کہ جہاں سردی کا اثر زیادہ نہ ہو، اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے باہر شدید گرمی ہے، اس لیے کار میں ہے تو ٹھنڈک، دکان میں ہے تو ٹھنڈک، گھر میں ہے تو ٹھنڈک۔ اب یہ کہ گھر سے نکل کے کار تک، یہ کار سے نکل کے مسجد تک، کار سے نکل کر دھوکا، بس اتنا ہی ہے، ورنہ تو کہاں ہے ٹھنڈک۔ اس زمانے میں گرم ہی گرم تھا، اس کو فرماتے ہیں یہ وہ مراد ہے۔ آخر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخار میں اور تمام دردوں کے اندر، بیماریوں کے اندر مراد یہ ہے، یہ پڑھتے تھے
سکھلاتے تھے کہ اس کو یاد کرو، اس کو پڑھا کرو، اگر بیمار ہو، خود ہو، دوسرا ہو، کیا بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، ہر اس رگ کے شر سے جو یعار ہے، آواز کے ساتھ نکالنے والی ہے خون کو، جوش لگا بڑی جلدی خون نکل جائے گا، خون ہی سے تو زندگی ہے، میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اگر اپنے اوپر پڑھ رہا ہے، اور اگر دوسرے پر پڑھ رہا ہے تو اعوذ بسم اللہ، اعوذ باللہ العظیم کے بجائے اعیذہ باللہ العظیم، بسم اللہ العظیم، میں اس کو پناہ دے رہا ہوں۔ یہ دعا ایک رقیہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سکھلا رہے ہیں صحابہ کو، جو تمائم کے سلسلے میں گزرا ہے۔ ہمارے اکابر کا مسلک وہاں بھی یہی ہے، اگرچہ عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ہر طرح کے تعویذ کے سلسلے میں یہی رکھتے ہیں مسلک ان کا کہ کسی بھی طرح کے تعویذ کو نہیں لٹکایا جائے گا، لیکن ہمارے اکابر نے جو موقف رقیے میں اختیار فرمایا ہے وہی تمائم کے سلسلے کے اندر بھی ہے۔ جی باب ما جاء في الغيلة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن بنت وهب المسيح رضي الله تعالى عنها عنهم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أردت أن أنهى عن الغيلة فإذا الفارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد هذا حديث صحيح. وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدابة بنت وهب رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال مالك والغيلة أن يتأخذ امرأته وهي ترضع. وبه قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عن عبد الرحمن عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدابة بنت وهب الأسدية عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك ولا يضرون أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد وقال عيسى بن أحمد وقال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي الأسود نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء فی الغیلۃ. غیلہ کسے کہتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول کو دو جگہ نقل فرمایا ہے، ان یطع الرجل امرأته وهي ترضع، دوسری جگہ ان یمس الرجل امرأته وهي ترضع. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے درا حالے کے وہ پہلے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرضعہ ہے، اس کے ساتھ جماع کرے آدمی، اس کو کہا جائے گا غیلہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا میں نے چاہا کہ میں غیلہ سے امت کو روک دوں، میں مسلمانوں کو یہ کہوں، حکم دوں کہ خبردار تمہارا بچہ جب تک
تمہاری بیوی یعنی اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے یعنی دو سال تک، یہ مرضعہ ہے، اس سے مجامات مت کرنا۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں روک دوں، پھر مجھے پتا چلا کہ فارس اور روم کے لوگ تو مرضعہ سے مجامات کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو صحت و تندرستی کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پتا چلا کہ میں منع کرنا چاہتا تھا مگر میں نے منع نہیں۔ کیوں منع کرنا چاہتا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کی اولاد طاقتور رہے، یعنی ان کو دودھ پینے کے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ ملے اور دودھ ان کو مکمل 2 سال تک ماں کی چھاتی سے دودھ ملتا رہے تو وہ طاقتور ہوں گے، اور اگر 2 سال مکمل دودھ نہیں ملے گا اس سے پہلے ہی ان کو روٹی ٹکڑا کھلا کر کے اسی پر بس کیا گیا تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو فوراً اللہ اس کی چھاتی میں اس کا رزق اتار دیتا ہے۔ ابتدا میں وہ دودھ بڑا پتلا ہوتا ہے، جسے بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل غذا تو یہ بچے کی ہے۔ بچے کا معدہ ابھی متحمل نہیں ہے کہ وہ گاڑھا دودھ جس کے اندر دہنیت گھی زیادہ ہو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے وہ بہت پتلا پانی کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے بچے کی، دودھ آہستہ آہستہ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ بچے کا معدہ، آنتیں، جگر، ہر چیز مضبوط ہو رہی ہے اور وہ محتاج ہے کہ اب اس کو غذا، طاقت کی غذا ملے۔ ادھر خدا کی قدرت ہے، ماں کی طبیعت مکمل اس بچے کی پرورش پر لگی ہوئی ہے۔ اب اگر اس کیفیت کے اندر شوہر بیوی کے پاس گیا اور مان لیجئے رحم مادر نے دوبارہ علوق کو اختیار کر لیا تو اب طبیعت عورت کی، ماں کی، جو اس گود میں پلنے والے بچے کی طرف تھی، یہ فوراً ہٹ کر کے اب اس بچے کی طرف چل پڑے گی جو رحم کے اندر علوق کی طرف۔ ادھر جب چلے گی تو چھاتی کا جو دودھ ہے یہ خشک ہو جائے گا، اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ گائے اور بھینس کے اندر جب وہ دودھ دے رہی ہوتی ہے، جیسے اس کو جابھن کرایا جائے گا اور علوق ہوا، یہ دودھ جو باہر کا ہے فوراً خشک ہونے لگے گا، یہاں تک کہ 2-3 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ اب طبیعت بجائے اس کے کی اس پہلے بچے کی طرح، وہ اب تربیت میں، پالن میں لگ گئی ہے، اس کے جو علوق اختیار کر گیا، تو اس باہر کے بچے کو دودھ 2 سال نہیں ملے گا۔ یہ ہے فلسفہ، جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں منع کر دوں تاکہ مسلمان اولاد صحت مند و تندرست ہو۔ اس درجے میں تندرستی کا خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ فارس اور روم کے لوگ کوئی احتیاط اس میں نہیں کرتے مگر صحت مند تندرست ہوتے ہیں ان کے بچے۔ پتہ چلا کہ آپ نے جو ارادہ فرمایا تھا منع کرنے کا، یہ بطریق وحی آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا، ورنہ تو نہ رکتے آپ۔ اور وحی کا
حکم کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فارس اور روم کو دیکھ کر کے تبدیل ہو جائے، حکم کیسے تبدیل ہو جائے گا؟ اس لیے یہ آپ بطریق وحی نہیں، آپ کا اپنا خیال تھا، اور معلوم یہ ہوا کہ فارس اور روم کے لوگ احتیاط نہیں کرتے، مگر کچھ نہیں ہوتا، آپ رک گئے اس کے فرمان سے۔ صاحب کتاب اس کو لے آئے ہیں ابواب طب میں، اس سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ابواب طب کے جو مسائل ہیں وہ بطریق وحی نہیں ہے، بلکہ تجربات اور مشاہدات ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ بعض چیزوں کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں طریقے کی چیزیں ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، فرماتے ہیں والغیرۃ ان یمس الرجل امرأتہ وہی مس یمس چھونا کنایا ہے مجامعت کرنے سے۔ جی باب ما جاء في دواء ذات الذنب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي عبد الله عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والبرس من ذات الذنب. قال قتادة ويلد من الجانب الذي يشتكيه. هذا حديث حسن صحيح. وابو عبد الله اسمه ميمون هو شيخ بصري. وبه قال حدثنا عتاب بن محمد العدوي البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن ابي حسين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون ابو عبد الله قال سمعت زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتدابر عن ذات الذنب بالقسط البحري والزيت. هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه الا من حديث ميمون عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه. وقد روى عن ميمون غير واحد من اهل العلم هذا الحديث ولا تلزم به عليه السله. ٹی بی جس کو کہتے ہیں دق، اس کا آخری مرحلہ ہے جس کے اندر پھیپھڑے گلنے لگتے ہیں، خون آنے لگتا ہے اور بیمار منہ سے خون نکالتا ہے، یہ سل ہے۔ صاحب کتاب فرما رہے ذات الجنب سے مراد سل ہے۔ اطباء کے نزدیک ذات الجنب سل نہیں، سل ذات الجنب کا بالکل منتہا ہے، لا علاج۔ زمانے گزشتہ میں، آج تو کچھ بھی لا علاج نہیں ہے، آدھا پھیپڑا گل گیا چیر کر کے سینہ، آدھے پھیپڑے کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، آدھے سے آدمی اپنی عمر طبعی کو پہنچتا ہے، اس آدھے میں سے بھی چوتھائی کو نکال دیتے ہیں، آدھے کو نکال دیتے ہیں، تھوڑا سا پھیپڑا رہتا ہے، وہی سانس کے لیے پھولتا اور چلتا رہتا ہے۔ لیکن آج سے 50-60 سال پہلے کوئی اس مرض کا نام، عورتیں تو نام لیتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، آج نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹری اتنا آگے بڑھ گئی کہ وہ آپریشن کر کے سڑے ہوئے گلے ہوئے پھیپڑے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، جو حصہ تھوڑا سا رہ گیا اسی کو سی کر کے کام میں لے آتے ہیں۔ ذات الجنب دق کو کہا جائے گا، یعنی ٹی بی کو، سل اس کا آخری درجہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دوا فرماتے ہیں ان نتداوى عن ذات الجنب بالقسط البحری والزیت، زیت سے مراد زیت زیتون ہے، اور قسط بحری اطباء کے یہاں ملتا ہے، اس کو عود ہندی کہتے ہیں، اس کو فرمایا۔ پہلی روایت کے اندر زیت زیتون اور ورس، یہ ذات الجنب کے لیے یہ دوائیں ہیں جن کو آپ نے فرمایا ہے کہ ان کا استعمال کیا جائے۔ جی باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيبة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي ان نافع بن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه قال اخبره عن عثمان بن ابي العاص انه قال اتاني رسول الله صلى الله
بي وجع قد كاد يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر في أهلي وغيرهم. هذا حديث حسن صحيح. جس جگہ تکلیف ہو آپ نے فرمایا ہاتھ رکھو وہاں اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد. فرماتے ہیں ایسی تکلیف تھی لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا. جب میں نے آپ کے بتائے ہوئے اس عمل کو کیا تو اذهب اللہ ما کان بی، بس میرے ہاتھ میں تو چیر آ گئی. فرماتے ہیں فلم ازل امر به اہلی وغیرهم، میں برابر بس لوگوں کو میں نے بتانا شروع کر دیا بھئی یہ کرو. آج کل اگر کسی کے ہاتھ میں ایسی چیز آ جاتی تو چھپا کے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ بھئی جس کو تکلیف ہو آؤ. 1 مرتبہ پھونک کا علاج 101 روپیہ، تو کاروبار بڑھا لیتا، مگر ایسا نہیں ہوا. پھر بعض امراض ایسے، بعض علاج اور یہ عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شرط ہوتی ہے تعلیم دینا. جس شخص نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ اتنے دن تک اس کو پڑھو گے تو یہ عمل مفید ہوگا. عام طریقے پر 40 دن تک اس کو کرو تو اس کا فائدہ، پھر ضرورت نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا اور اس کی کوئی چیز نہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں عالم کہ جو زکوٰۃ خود کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری اولاد اگر یہ کرے گی اب اسے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. ایسی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو بہرحال رقیہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب اگر کسی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہو تو ایسا کرو، اگر کسی دوسرے کو کرنا ہے اچھا بھائی ہاتھ رکھو جہاں تکلیف ہے. تو اب اعوذ بعزت اعیذہ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما یجد، اجد کے بجائے یجد. ہاتھ ہٹا لو پھر رکھو، یا ایک ہی دفعہ ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ اس کو پڑھو. ہٹا دو ہاتھ، اب کیسا ہے. لیکن یہ جتنے بھی حدیث کے یا قرآن کے عملیات ہیں ان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے جب ان کو پڑھنے والا خود آدمی اعمال صالحہ کرنے والا، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہے، ورنہ اس کے فوائد مرتب نہیں ہوتے. بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ کیا کرتے تھے فائدہ ہو جاتا تھا. ہم بتاتے ہیں فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہم پڑھ کے پھونکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سبب اس کا یہی ہے کہ آدمی پڑھ رہا ہے، اگر زبان اس کی سچی ہے، معاصی سے گریز کرتا ہے، جس طرح اس انسان کا عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے، اسی طرح جو عملیات ہیں اس کے اندر تاثیر اللہ پیدا فرماتا ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہوگی، رات اور دن ہماری طرح گناہوں میں ملوث ہے، اس کے بعد تعویذ لکھ کر کے دیتا ہے یا زبان سے رقیہ کرتا ہے، اس کے اندر بھی تاثیر نہیں ہے. اسی طریقے پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بس کیجیے. میرے ایک قریبی آدمی تھے، ان کے والد حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے قریب تھے. ان کی مٹھائی مشہور تھی، پیسے جیب میں رکھ کر کے لاتے تھے، پھر چھینتے تھے اور وہ کھلاتے تھے مٹھائی. طلباء کے مجمع میں سبق میں آ کے بیٹھ جاتے تھے تو حضرت کو پرچہ دیا کرتے تھے کہ حاجی بدر الدین صاحب آئے ہیں مٹھائی کھلانے کے لیے. اور حضرت فرماتے تھے کہیے حاجی صاحب
کیا کہہ رہے ہیں لڑکے؟ تو وہ نکال کے 5 روپے دیا کرتے تھے، اور لوگ تھے وہ چھینا کرتے تھے، حضرت کی مجلس میں گراتے تھے، اور بڑے طاقتور آدمی تھے تو چھینتے تھے ان سے۔ یہ مجلس حضرت کی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ بالکل سب لوگ گردن جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ حکیم یاسین صاحب تھے، میرٹھ کے مجلس شورا کے ممبر تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہوں گے، بوڑھے آدمی سفید، حضرت تو صحت مند آدمی تھے، اور وہ کمر بند میں 5 روپے باندھ کر لایا کرتے تھے کہ حضرت چھینیں گے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت ان کی چھاتی پر بیٹھ کر کے اور ایک حال سے پیر بن گئے، چور ہیں یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ 5 روپے اس میں ہوا کرتے تھے، اس کی مٹھائی آیا کرتی تھی۔ عجیب و غریب بات ہے، کیسی محبت پہلے لوگوں میں تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی، میرٹھ گئے، میں نے کہا کار کی سواری ہے، میں پیچھے پڑ گیا کہ میں بھی چلوں گا، میں چلا گیا تو ان کی تدفین ہوئی کٹھور ایک جگہ ہے میرٹھ سے دور۔ جب واپس آئے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ حضرت گھر تشریف لے چلیے، گھر گئے تو بہترین بالو شاہیاں ہیں، میں آج اس کا کیا موقع ہے، ہم تعزیت کے لیے آئے، لے جائیے۔ تو وہ رونے لگے، کہا کہ کل جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میری موت آ رہی ہے، میرا وقت آ گیا ہے قریب، تو انہوں نے مجھے بلایا، 5 روپے دیے، کہا یہ میرے تکیے کے نیچے ہیں، جب میں مر جاؤں حضرت کو اطلاع دینا، وہ آئیں گے، نماز جنازہ کے بعد اس کی مٹھائی کھلانا۔ ایسے لوگ ہوتے تھے، حیرت ہو گئی لوگوں کو، کیسے ہوتے۔ یہ ان کا لڑکا، ایک چھوٹا لڑکا تھا، اس کی بیوی کا کل انتقال ہو گیا، 9 بجے جنازہ ہے، میں جاؤں گا، اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کی بھی، حاجی بدر الدین صاحب کی بھی، مولانا حکیم یاسین صاحب، اللہ سب کی مغفرت کا